جب الیگزینڈر فلیمنگ نے پینسلین کی ایجاد کی تو دعا ساز کمپنیوں نے اسے 10% رائلٹی کی پیشکش کی، جو اس نے کم سمجھ کر قبول نہ کی۔ اس کا خیال تھا کہ سارا کام تو اس نے کیا، جبکہ کمپنی اسے فقط 10% پر ٹرہانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تاہم جب الیگزینڈر فلیمنگ نے 10% رائلٹی کا تخمینہ لگوایا تو پتہ چلا کہ وہ لاکھوں پاؤنڈ ماہانہ بنتے تھے۔ اس نے سوچا کہ اتنی رقم کو وہ کہاں سنبھال کر رکھے گا۔ اس سلسلہ میں اپنی نااہلی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے پینسلین کا نسخہ 1% رائلٹی کے عوض دعا ساز کمپنی کو اس شرط پر دینے کا فیصلہ کیا کہ معاہدے کی تمام شقیں الیگزینڈر فلیمنگ کی منشا کے مطابق ہوں گی۔ کمپنی نے یہ بات مان لی۔ تاہم جب الیگزینڈر فلیمنگ شرطیں ٹائپ کرنے کے لیے بیٹھا تو اسے لگا کہ 1% رائلٹی بھی اتنی زیادہ بن رہی تھی کہ وہ ساری عمر ختم نہ ہوتی، جبکہ اس کی خواہش سوائے سویر و سیاحت اور تحقیق کے اور کچھ نہ تھی۔ یہ سوچ کر الیگزینڈر فلیمنگ نے آدھی رات کے وقت ایک معاہدہ ٹائپ کیا اور لکھا، میری یہ دریافت میری ذاتی ملکیت نہیں، یہ ایک عطیہ ہے جو مجھے امانت کے طور پر ملا ہے۔ اس دریافت کا عطا کنندہ خدا ہے اور اس کی ملکیت پوری خدائی ہے۔ میں اس دریافت اور اس انکشاف کو نیچے دیے گئے فارمولے کے مطابق عام کرتا ہوں اور اس بات کی قانونی، شخصی، جذباتی اور ملکیتی اجازت دیتا ہوں کہ دنیا کا کوئی ملک، کوئی شہر، کوئی انسان، معاشرہ جہاں بھی اسے بنائے وہ اس کا انسانی اور قانونی حق ہو اور میرا اس پر کوئی اجارہ نہ ہوگا۔ الیگزینڈر فلیمنگ سے پوچھا گیا کہ وہ کس بنا پر سمجھتے ہیں کہ پینسلین کی ایجاد خدا کی طرف سے انہیں دی گئی تھی۔ الیگزینڈر فلیمنگ نے اس بات کا تاریخی جواب دیا، میں اسے دنیا تک پہنچانے کا ایک ذریعہ، ایک آلہ ضرور تھا، لیکن میں اس کا موجد یا مخترع نہیں تھا، صرف اس کا انکشاف کرنے والا تھا، اور یہ انکشاف بھی میری محنت کا نتیجہ نہیں تھا۔ اصل میں جتنے بھی انکشافات اور دریافتیں ہوتی ہیں وہ خدا کے حکم سے ہوتی ہیں۔ خدا جب مناسب خیال کرتا ہے اس علم کو دنیا انسان کو عطا کر دیتا ہے، نہ پہلے نہ بعد میں، ٹھیک وقت مقررہ پر۔